محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور ملت کے جھلو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد قرآن عزیز سے دو مختلف آیتیں پیش کی ہیں۔ ان آیات کا تعلق ہمارے آپ کے اور پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قومیں جب تک وہ ایمان اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کو اختیار کرتی ہیں، اللہ کی توحید کو اپناتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو سرخرو کرتا ہے۔ ان قوموں کو اللہ پاک اس دھرتی پر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ حضرات، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی طور پر مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے یا ہماری کامیابی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں نشو و نما پائے، ایمان کی حالت میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس کا نشست و برخاست، غرض یہ کہ زندگی کے تمام امور ایمان کی حالت میں انجام دیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کو انسان مضبوطی کے ساتھ اختیار کرے، تب جا کر کے وہ شخص کامیاب اور کامران ہے۔ ہم اپنا نام، اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیں، مسلمانوں والا نام رکھ لیں، اور ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری گفتگو، ہمارے معاملات، ہماری یہ چیزیں اگر مومنانہ نہیں ہیں، ایمان کی روشنی میں نہیں ہے، عمل صالح کی روشنی میں نہیں ہے، نیک اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ چاہے جتنے اونچے خاندان سے بلانگ کرتے ہو، آپ کا تعلق چاہے جتنے اونچے خاندان سے ہو، آپ اپنے گاؤں اور علاقے کے چاہے جتنے بڑے چودھری ہوں، رئیس ہوں، فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق اگر پڑتا ہے تو آپ کے ایمان کی بنیاد پر، فرق اگر پڑتا ہے آپ کی زندگی میں تو اعمال صالحہ کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، شرک سے توبہ کی بنیاد پر، شرک سے دوری اختیار کرنے کی بنیاد پر، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کی طرح ہے، لیکن عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں جب مرضی ہو مسجدوں میں ہم آئیں اور رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، موقع ملے تو ہم مندروں میں بھی جا کر گھنٹی بجا لیں، موقع ملے تو آستانوں پر بھی ہم چلے جائیں، قبروں پر بھی جا کر کے ہم سجدہ کر لیں، اپنی پیشانی کو رگڑ لیں، ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اللہ سے بھی مانگ لیں، ہمیں اگر موقع ملے تو اللہ کے بندوں سے بھی مانگ لے، ولیوں سے بھی مانگ لے، بزرگوں سے بھی مانگ لے۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ توحید کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے سارے کے سارے
برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کا نام لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تو انبیاء ہیں، اسماعیل ہیں، ابراہیم ہے، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، سب کیا ہیں؟ نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، نبی ہونے کے باوجود بھی اگر یہ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسما میں، اگر کسی کو اس کا پارٹنر اور شریک بناتے ہیں تو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ نبی ہونے کا ان کو فائدہ نہیں ملے گا، ان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، کسی چیز کا کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا، وہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور تو اور اماموں کے امام سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، جس نبی نے پتھر کھا کھا کر، گالیاں سن کر، اپنوں سے دوری اختیار کر کے، سب چیزوں کی قربانی دے کر کے اپنے رب کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس نبی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، یہ وارننگ دی جا رہی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، آپ پوری کائنات کے سردار ہیں، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں، آپ بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر اور ساجی بناتے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ تمہارے بھی سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے نبی محمد الرسول اللہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ایمان کو اور عقیدہ توحید کو ایک دم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے، جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، پوری کائنات تم سے الگ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، کائنات اگر تم سے ناراض ہو جائے، دھرتی پر بسنے والی پوری انسانیت تم سے ناراض ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر رب تعالیٰ راضی ہے تو بڑا سستا سودا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ اسی توحید کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم سے الگ ہونا پڑا تھا، اپنے گھر والوں سے الگ ہونا پڑا تھا، قوم نے ان کو جلتے ہوئے آگ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ توحید تھی، اس توحید کو جس مضبوطی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھاما تھا، اسی مضبوطی کے ساتھ رب کریم نے اپنے اس بندے کی اس آگ میں حفاظت فرمائی اور کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری فطرت تو یہ کہ تو چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اے آگ آج تو اپنی فطرت سے الگ ہٹ کر کے میرے بندے موحد بندے ابراہیم کی حفاظت فرما لے، ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا، امن و سکون کا گہوارہ بن جا۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے حفاظت کی توحید کی بنیاد پر۔ ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے۔ پتہ ہے نا کہ بال بچہ نہیں ہو رہا، چلیے کسی بابا کے در پر چلے گئے، اور ہمارے علاقے میں تو جمعرات کے دن ہم لوگ بڑی دھوم دھام کے ساتھ، دیکھیے جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کی جو فضیلت آئی حدیث کے اندر، اس کے لیے کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی اہتمام نہیں، لیکن جمعرات کا دن جائیے برگنیا ریلوے اسٹیشن پر، دیکھیے بھیڑ، بس بٹا بازار پر جانے کے لیے، عرس کے میلے میں جانے کے لیے، جہاں جانے کے بعد انسان اپنے دین کا سودا کر لیتا ہے، جہاں جانے کے بعد انسان کا ایمان ختم ہو جائے، توحید کا سودا ہو جائے،
وہاں جانے کے لیے ہم بے قرار رہتے ہیں، اور وہاں جس گھر میں آنے کے بعد اگر ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں اس رب سے، اور وہ رب عطا بھی کرتا ہے، تو ایسی جگہوں پر ہم نہیں آتے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کرتے۔ آپ تاریخ پڑھیے، خاندانی مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، تاریخ پڑھیے انبیاء کی، سیرت پڑھیے، سنیے لوگوں سے، علماء سے سنیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہیں۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو مولانا ہے، داماد مولانا ہے، بھتیجا مولانا ہے، بھانجا حافظ ہے، 7 آدمی کو 10 آدمی کو ایسے ہی بخشوا لے گا۔ یہ سب بھول بھلیا میں مت رہیے، یہ سب بھول بھلیا میں مت رہیے۔ آنکھ جب بند ہوگی اس کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے جتنا بڑا آپ کا بیٹا مولانا صاحب ہو، عالم ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے کردار کیسے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے لیے کیا کیا ہے نیکیوں والا کام، اس سے فرق پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیوی نے کفر کیا، ایمان کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا۔ قرآن نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بیان کر دیا اور کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ 2 نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا، اور کہا کہ یہ دونوں نبی ہیں اور ان کی بیویوں کا حال کیا ہے، فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا شَيْئًا مِّنَ اللَّهِ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ قرآن نے کہا بیوی نبی کی ہے لیکن اس نے بددیانتی کی ہے، اس نے دین سے اپنا رشتہ توڑا ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، شوہر نبی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ نے کہا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر ایک فرعون کا بھی تو نام ہم اور سنتے ہیں، کتنا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ ہمیں رب کہو، لیکن اس ظالم فرعون کی بیوی نے ایمان کو اختیار کیا۔ قرآن نے اس کی بھی مثال بیان کی اور کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ کتنی نیک خاتون تھی حضرت آسیہ، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تیرے اس توحید کے بدلے، جس توحید کو میں نے اختیار کیا، جس ایمان کو میں نے اختیار کیا ہے، اے اللہ اس توحید کے بدلے اور اس ایمان کے بدلے رب کریم میں دعا کرتی ہوں کہ تو اپنے یہاں میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے، گھر بنا دے میرے لیے، اور اے اللہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ظالم شوہر سے تو ہمیں نجات دے دے۔ اس بات کی دعا کی۔ اسی نوح کا بیٹا نبی ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آیا، پانی کا سیلاب آیا۔ آج سیلاب آتا تو کتنا ہم ڈرے سہمے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ بہت ٹوٹ جائے ہمارا گھر، جو نہیں دہ جائے، ہم برباد ہو جائیں۔ اس سے بھی خطرناک اور اس سے بھی بھیانک سیلاب آیا تھا۔ قرآن نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، قرآن نے بتلایا کہ جب سیلاب آیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اللہ کے دین پر ایمان لے آؤ، اور سنو آج جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ نافرمانوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ کفر کرنے والوں کو نہیں چھوڑے گا، اسی کو نجات ملے گی جو توحید پر قائم ہوگا، جو ایمان پر قائم ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کے نبیوں پر، آج اسی کو نجات ملے گی۔ بیٹا ایمان لے آؤ، اور یہ جو کشتی ہم نے بنائی ہے اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، قافلے توحید کے ہمراہی بن جاؤ، اہل
توحید کے ساتھی بن جاؤ۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اے بیٹا، اللہ کی جانب سے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، اے بیٹا تو توحید کو اختیار کر لے، کفر کو چھوڑ دے۔ ارکب معنا، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کشتی پر۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ وہ نادان بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے، جو باپ نبی ہے، جس نے اللہ کا حکم بیان کیا تھا، اپنے باپ کو کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اے ابا جان، آپ میری فکر نہ کیجئے، میری پرواہ نہ کیجئے، آپ جائیے توحید والوں کے ساتھ چلے جائیے، آپ چلے جائیں ایمان والوں کے ساتھ چلے جائیں، آپ ایمان والوں کے ساتھ جا کر ایمان کی بات کریں، میری فکر نہ کریں۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب پانی آئے گا، جب باڑھ کا پانی آئے گا، جب سیلاب کا پانی آئے گا، ہم کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ جائیں گے، وہ پہاڑی ہمیں پانی سے بچا لے گا۔ باپ تو ٹھہرا نبی، باپ تو ٹھہرا نبی، باپ نے دیکھا کہ آج اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اے بیٹا تو اللہ کی نافرمانی نہ کر، آج اللہ اپنے نافرمان بندوں کو آج ذرہ برابر بھی نجات نہیں دے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ دنیا نے دیکھا، قرآن کے صفحات میں آج بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ایک طرف باپ نبی ہے کھڑا ہوا ہے، ایک طرف بد کردار بیٹا ہے، نافرمان اولاد ہے، باپ نبی، باپ اپنے نافرمان اولاد کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا اور پانی میں غرق ہو رہا۔ باپ باپ ہوتا ہے نا، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت آ گئی، بیٹے کی محبت نے ابال مارا، فوراً اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے اللہ، تو جاننا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اے اللہ، یہ لڑکا جو غرق ہو رہا ہے، اے اللہ، یہ لڑکا جو تیرے عذاب کا شکار ہو رہا ہے، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، میری فیملی کا ممبر ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے اللہ تیرا وعدہ بڑا سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو حاکموں کا حاکم ہے مولا۔ آج ہماری اولاد اگر بدماشی کرے، چاہے جتنا بڑا گناہ کر لے، ہم پشت پناہی کرتے ہیں، اولاد کے بچاؤ کے لیے ہم آگے آ جاتے ہیں، اس کے لیے چھتر چھایا بن کر ہم کام کرتے ہیں۔ وہی کام حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ بیٹا میرا نافرمان ضرور ہے، لیکن میرا بیٹا ہے اللہ کم از کم اس ناطے اسے بخش دے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح، کس کی بات کر رہا ہے؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ لیس من اہلک، وہ تمہارے خاندان کا ممبر نہیں ہے، وہ تمہاری فیملی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ خون کی بنیاد پر، نطفے کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر یہاں کسی کی مغفرت اور کسی کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش اگر ہوتی ہے تو اعمال صالحہ کی بنیاد پر، نیک اعمال کی بنیاد پر۔ تیرا بیٹا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہاں نبی اور وہ کہاں بد کردار، بدکار، گناہگار، خطاکار؟ وہ تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فلا تسل ما لیس لک بہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح سن لو، آج تم نے دعا مانگ لیا، میں وارننگ دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں تجھے،
آج کے بعد پھر کبھی ایسا سوال مجھ سے مت کرنا ایسے نافرمانوں کے حق میں، ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ کہ نبی کو ڈانٹ پڑ رہی اللہ کی طرف سے۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ایمان کے باب میں اور عمل صالح کے باب میں کس قدر غفلت اور سستی سے کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، برباد ہے، طرح طرح کے مسائل سے ہم نپٹ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے ایمان سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی صفحات اس بات پر گواہ ہیں، موجود ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات پر گواہ ہے کہ مومن، ایمان والا مسلمان آج بھی اگر پوری مضبوطی کے ساتھ ایمان اختیار کر لے، پوری مضبوطی کے ساتھ توحید سے نپٹ جائے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا بال بکا نہیں کر سکتی۔ ہماری بات جھوٹی ہو سکتی، آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی، کسی دانشور اور مفکر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی آیتیں اور نبی کونین کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، ہم سے اور آپ سے، ایمان والوں سے، کہ اے ایمان والو تم ایمان کو اختیار کرو، ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرو۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر ہم تمہیں حکومت عطا کریں گے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے، مسلمان جب تک ایمان اور عمل صالح سے مربوط رہے، جڑے رہے، اللہ نے اس دھرتی پر انہیں خلافت عطا کی تھی۔ کیوں نہیں اپنی تاریخ کو پڑھتے مانا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور وہ دین، جس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اس دین کو رب کا دین سمجھ کر پوری مضبوطی کے ساتھ اگر ہم اس کو قبول کر لیں، اپنا لیں، تو پھر اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آئے دن جو ہم اور آپ ڈر محسوس کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا معاملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیوں ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کو مضبوط کر لو، عمل صالح کو اختیار کر لو، توحید کو اپنا لو۔ لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ وہ رب جو پوری کائنات پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہ کرے، وہ رب ہم سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ خوف و ہراس کا جو ماحول ہے، یہ جو ڈر کا جو ماحول ہے، ان تمام ماحول کو ہم امن و امان میں بدل دیں گے۔ اے مسلمانوں، شرط یہ ہے کہ تم ایمان سے چمٹ جاؤ، شرط یہ ہے کہ عمل صالح اختیار کر لو، اور شرط یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، اپنے سروں کو میرے سامنے جھکاؤ، اپنی پیشانیوں کو میرے سامنے جھکاؤ، مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، جس چیز کا بھی سوال کرنا ہو مجھ سے کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو میرا پارٹنر اور شریک نہ بناؤ۔ اور ایک دوسری آیت ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیے ہم توبہ کر لیں گے، چلیے جانکاری نہیں تھی، چلیے فلاں آدمی کو ہم نے دیکھا کہ دیوالی کے موقع پر جا کر کے اور چھٹ کے موقع پر اس نے بھی جا کر کے بھائیوں کی ہمدردی میں آپسی سدبھاونا کے لیے ہم نے جا کر کے وہاں اپنی حاضری لگا دی، اور وہاں جا کر کے اس کاج کرم میں ہم شامل ہو گئے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، قرآن کی اس آیت کو اپنے سینے سے باندھ لو، اپنے گرہ سے، اور اپنے سینے میں بیٹھا لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ اگر ہماری موت ہو جائے، آج کل موت کا کوئی پتہ چل رہا ہے کب کس کی موت ہو جائے؟ اچانک موت ہو گئی، اور ہم کفر کی حالت میں رہے، ہم نے کہیں جا کر کے ہاتھ بھی جوڑ لیا تھا، کہیں جا کر کے سجدہ بھی کر لیا تھا، اور اسی حالت میں موت ہو گئی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا،
یہ آپسی رشتہ داری اور دنیا داری اور خاندان اور دولت کی بات چھوڑیے، قرآن نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر کے اگر کوئی آدمی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، مرنے کے بعد لے جا کر کے اللہ کی راہ میں دے کہ اللہ یہ زمین بھر کر کے میں سونا لایا تیرے لیے، اے اللہ تو اس کو لے لے، مجھے معاف کر دے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہوگا اور وہاں کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، دنیا کے سارے معاملات بعد میں، پہلے ہم مسلمان، ہم اپنے مسلمان ہونے کا عملی ثبوت پیش کریں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق و گفتار کے ذریعے۔ ہم دنیا کی ساری چیزوں سے ہم کمپرمائز کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان اور اپنی توحید سے ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما مولا، اے اللہ تو ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عنایت فرما مولا، اے اللہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اللہ ہم سب کو دور فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے مولا، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما دے مولا، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں پر تو رحم و کرم کی برکھا برسا مولا، اے اللہ قبر کا عذاب ان سے اٹھا لے مولا، اے اللہ ان کی قبروں کو تو تا حد نگاہ کشادہ کر دے مولا، اے اللہ ان سب کو تو جنت الفردوس کا مہمان بنا لے مولا، اے اللہ ہم سب کو بھی تو اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم نیکیوں پر قائم رہیں، نیکیوں پر ڈٹے رہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے تو دین پر عمل کرنا تو آسان بنا دے مولا، اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم دین سے چمٹے رہیں، دین سے جڑے رہیں اور دینی معاملات میں ہم کسی طرح سے کا کوئی کمپرمائز نہیں کرے، توحید پر جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں، اور جب ہماری موت بھی ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، آمین۔